اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے بہترین رزق عطا کر دیا۔ آج کا عنوان رزق میں برکت کے اسباب ہے۔ مسبب الاسباب وہی خالق ہیں، اللہ ہی ہر کسی کو رزق دینے والا، کسی کو کم دے وہ بھی اللہ دیتا ہے، کسی کو زیادہ دے وہ بھی اللہ دیتا ہے۔ کچھ اسباب ہیں، آپ خدمت میں عرض کرتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا یہ کہ توبہ استغفار۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے توبہ کرو، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ، وہ بخشش کرنے والا ہے۔ وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد کی فراوانی عطا کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان غم زدہ ہو یا تنگی میں مبتلا ہو تو وہ توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے غم اور تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے شرعاً ممنوع ہیں اس سے اجتناب کرنا۔ اللہ کے ہاں کسی انسان کی کوئی فوقیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کسی انسان کی کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی بلندی نہیں ہے۔ ہاں، جو جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا اللہ کے ہاں اس انسان کی اتنی زیادہ بلندی، مقام اور فوقیت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، اور جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی تو اللہ ہمیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہوگی، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کفایت، اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہوگا اسی کے اندر اللہ آپ کی ضروریات کو کافی کر دے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے عبادت میں انہماک۔ عبادت میں دل اور جسم کو، جب اللہ کے سامنے ہم عبادت کریں، جسم اور دل دونوں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اس انداز سے حاضر ہوں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں اپنے خالق کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر یہ تو ضرور ہے آپ تسبیحات کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو اس حال میں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو عبادت میں انہماک رہنا۔ فرمایا کہ اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو۔ جب ہم اللہ کی عبادت میں منہمک رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں غنا، اللہ تعالیٰ ہمیں مالدار کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو محتاجی ہے اس کے دروازے بند کر دے گا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا،
ہم نے عبادت اللہ کی رضا کے لیے نہ کی تو پھر فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل میں ڈال دوں گا۔ اتنی محنت کریں گے، صبح شام رات ہر وقت محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے سکون نہیں، اس کے باوجود میری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم عبادت جب کریں تو اس انداز سے کریں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور جب ہم اللہ کے لیے خالصتاً عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سے جو محتاجی کا دروازہ ہے وہ بند نہیں کریں گے۔ آگے ہیں توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرے گا جو انسان تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو تمہیں اس طرح رزق عطا کرے گا جس طرح صبح صبح پرندے اپنے گھروں سے، پرندے اپنے گھونسلوں سے آتے ہیں، وہ پیٹ خالی آتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے جاتے ہیں۔ کوئی پرندہ، کوئی جانور اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتا، اس لیے اللہ پر بھروسہ کریں۔ آپ کے پاس مشینری ہیں، آپ کے پاس دکان ہے، آپ کے پاس پراپرٹی ہے، جو کچھ بھی ہے تو وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آغاز کرنا۔ آگے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، آپ جیسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ اس خرچ کے پیچھے ہی آئے گا۔ اللہ کو جیسے ادا کرو گے، اللہ کو مقروض کرو گے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی جیب کو دیکھ کر اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں۔ اس کے بعد ہیں طالب علموں پہ خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ جو بڑا بھائی تھا وہ محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی میرے ساتھ ہاتھ نہیں بٹاتا، میرے ساتھ مزدوری نہیں کرتا، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید کہ تجھے رزق اس کی وجہ سے مل رہا ہو۔ آگے ہیں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اپنے رزق میں وسعت اور لمبی عمر کا جو خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن و سلوک کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے رزق میں وسعت، اپنی عمر میں جو برکت چاہتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے جو بری موت سے محفوظ اپنے آپ کو چاہتا ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن و سلوک کرے، کمزوروں کے ساتھ حسن و سلوک۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگو میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو۔ آپ کے اہل و عیال میں سے، آپ کی بہنوں میں سے، آپ کے بھائیوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے جو کمزور ہیں ان کا بازو بنیں، جو کمزور ہیں ان کا ساتھ دیں، جو کمزور ہیں ان کی مدد کریں۔ آگے ہیں یکے بعد دیگرے حج کرنا، یکے بعد دیگرے عمرہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ فقر اور گناہوں کو اس انداز سے دور کرتا ہے جس انداز میں ایک سونا بنانے والا، ایک لوہا بنانے والا، ایک چاندی بنانے والا اس کو ٹھوکریں لگا لگا کر اس کو صاف کرتا ہے، اس کے اوپر میل کچیل کو دور کرتا ہے، اسی انداز سے حج اور عمرہ کرنے سے اللہ کریم آپ سے میل کچیل گناہوں کی گندگی کو دور کریں گے۔ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، اللہ کے راستے میں ہجرت تو یہ ہے کہ دارالکفر سے دارالایمان میں آنا، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ اپنی گناہوں والی زندگی چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی میں آنا۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ ہم جو گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں
اس کی طرف سے لوٹ کر ہم نیکیوں والی زندگی میں، ہم ایسی زندگی میں آ جائیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہم ایسی زندگی میں آ جائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو رزق کے اسباب بتائے ہیں، توبہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، عبادت میں انہماک رہنا، اللہ پر توکل کرنا، غریبوں پہ خرچ کرنا، طالب علموں پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اور کمزوروں کا ساتھ دینا، یکے بعد دیگرے حج اور عمرہ کرنا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا۔ آخر میں 2-3 باتیں بتاتا چلوں کہ اپنے دعاؤں میں کثرت کیا کریں، اللہ سے رو رو کر مانگا کریں، اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ مانگا کریں، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، اور جب بھی ہم گھر جاتے ہیں، گھر سے آتے ہیں، گھر سے آتے ہوئے مجھے سلام کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور 2 صورتیں ہیں، سورۃ الملک اور سورۃ الواقعہ۔ سورۃ الواقعہ جو انسان مغرب کے بعد تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی اس سے دور کر دیتے ہیں، اور سورۃ ملک یہ بندے کی نجات کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے سورۃ الملک اور سورۃ الواقعہ کی بھی تلاوت کیا کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کا پابند کیا کریں کہ وہ اپنے آپ کو نماز میں ہر وقت باوضو رکھیں، دعاؤں میں مشغول رہیں اور ان صورتوں کی تلاوت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔